میں نے آپ کے ساتھ ایک معلومات شیئر کی تھی 22 مارچ کو، اور اس وقت میں جنگ جو تھی وہ اپنے عروج کے اوپر تھی، اور میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتایا تھا اس دن کہ پاکستان کی جانب سے ایرانی جو بارڈر ہے اس کو زبردست طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ادویات اور دیگر جو بھی چیزیں ایران کو درکار ہیں وہ بھرپور طریقے سے جا رہی ہیں، اور بہت ہی کم نرخوں کے اوپر جا رہی ہیں۔ بس پروفٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہے یا ہے ہی نہیں ہے، کچھ اس طریقے سے ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں جا رہی ہیں۔ اب آج کے دن اگر آپ دیکھیں تو نوٹیفیکیشن ہوا ہے ٹریڈ کے حوالے سے کہ ایران جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہے پاکستان کی پورٹس حاضر ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے پیچھے؟ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ ابھی یہ جو بلاکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید معاہدہ ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میری خبر جو ہے نا وہ غلط ہو، لیکن کچھ ایسا چل رہا ہے پیچھے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے سٹیپس لے رہا ہے، اور وہ اس کے اندر بہت سارے جو ہیں کنٹریز کی ان کی رضامندی بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ انتشار فساد یہ زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو انٹرنیٹ ہے اس کی وجہ سے کیا فرق پڑے، جو زہر جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز تھے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں گھولا کرتے تھے، وہ زہر گھولا کرتے تھے اور وہاں پہ فساد برپا ہوتے تھے، آج اس زہر سے وہ خود بھی بڑے اچھے طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہی زہر جو نا پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک شور اٹھتا ہے، غوغا اٹھتا ہے، اور ووٹ جو ان سے نا سارے ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کارکردگی کیا ہے، معاملات کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ جو انتشار ہے اس کے اوپر جو ہے جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے وہ بڑے طریقے سے سوچ رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ چیز زیادہ نہیں چل سکتی، ادروائز ہم بڑے ٹربل کے اندر آئیں گے۔ اچھا، ٹریڈ کے حوالے سے یہ میں بتاؤں کہ جو کچھ چل رہا تھا، ہاں ابھی تک پاکستان نے کوئی جو آئل کا جو ہے نا معاملہ اور گیس کا، اس کے اوپر ابھی تک کوئی بڑا سٹیپ نہیں لیا، لیکن آپ کو عنقریب نظر آئے گا پاکستان کی۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈپلومیسی میں یہ بالکل واضح ہے کہ جیسے ہی امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے معاہدہ کرتے ہیں تو اسی ٹائم کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ ایران، پاکستان اور چائنا ایک جو انرجی ہے اس کی گیس، آپ اس کو پائپ لائن کو، انرجی پائپ لائن کو کا منصوبہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے وہ سائن ہوتے ہوئے۔ پھر پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ جو ہے نا ایک علیحدہ معاہدہ ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایک ریفائنری جس کی بات چل رہی تھی اس کو عملی طور پر جو ہے نا جامع اس کا حل کیا جائے گا۔ اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں انفارم کروں آپ کو کہ تقریباً اور یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو آئین میں ترمیم ہے نا اس کے اوپر بہت سارے معاملات جو ہے نا طے پا چکے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں پہ جو آپ کر لیں کہ اختلاف تھا وہ اس اختلاف کے اندر پی ایم ایل این نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس پی ایم ایل این وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ایسے ہی کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کی کسی حد تک ہی چل سکی ہے، باقی ساری پی ایم ایل این نے یہ بات کہی ہے کہ جو زمین سے متعلق یعنی کہ اختیارات کا معاملہ ہے وہ فیڈرل کا ہی رہے گا۔ وہ مڑ کے جو انسان ہے جو بہت زیادہ اختیارات صوبوں کو دے دیے تھے وہ بہت زیادہ پرابلم بن رہے تھے، یعنی کہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر وہاں پہ ایسے ہوتے تھے کہ پیچھے سے آپ کہہ لیں کہ تار آ جاتی تھی، وہ تار جو ان سی تھی نا وہ اپنا گرمی سردی پیدا کر دیتی تھی، یہ نہیں ہونے دینا، وہ نہیں ہونے دینا، ہم یوں کریں گے، ہمارے حقوق۔ تو فیڈرل جو ان سی تھی نا وہاں پر مجبور ہو جاتی تھی، جبکہ وہ کہتے تھے کہ جی این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمیں پیسے دو، اور یہ جو ہمیں ادر حصے ہیں وہ بھی ہمیں دو۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کے اوپر کافی قابو پایا گیا ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ یہ ریئر ارتھ منرلز اور میٹلز کا جو تعلق ہے، اس کے اندر بھی جو انسان ہے یہی ہے، اور گیس اور جو معدنیات ہیں، جو دیگر معدنیات ہیں ان کے اندر بھی جو کھدائی اور معاملات ہیں اس کے اندر بھی فیڈرل کا ہی رول رہ گیا ہے۔ ہاں اس کے اندر جو شیئر ہے وہ پروونس کو ضرور ملے گا جو طے شدہ ہے،
لیکن وہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ جنزانہ پروونس کے معاملات کو بہت محدود کر دیا گیا، بہت زیادہ محدود کر دیا گیا. اب ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ لگے گا. یہ آئینی ترمیم آپ دیکھیں گے کہ اچانک سے آ جائے گی، جو کہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت میں ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اوپن ڈیبیٹ کریں تو ہر ایک جنزانہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پہ اپنے ہم نے سکور سیٹل کرنے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت ہی غیر مناسب ہے. تو یہ تھی جی صورتحال، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ایران، پاکستان اور چائنا جو ایک ٹریڈ ہے، یہ سارا اس کو اوپن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کچھ دنوں میں سنیں گے کہ ایران اور ترکیہ کے درمیان بھی ایک آپ کو ٹریڈ ڈیل نظر آئے گی، اور اس کے بعد یہ ساری لنکڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں سے پیچھے کوئی نہیں ہٹ رہا. میسج دیے گئے ہیں کہ یہ بلاکٹ اور یہ اور وہ اور سب کچھ سنبھالو. اور ادھر ایران کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ جتنا انٹرنل اپنا ہولڈ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہو نا، تو وہ اب چل نہیں سکتا. جیسے ہی امن ہوگا تو پھر آپ ایک ٹربل کے اندر آئیں گے. پہلے فیک ٹربل تھا، اب ریئل ٹربل سامنے آئے گا. بہت شکریہ جی.